الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. صدق اللہ العظیم. یہ 28واں پارہ ہے سورہ جمعہ، آخری رکوع کی 3 آیات مبارکہ ہیں. سورہ جمعہ قرآن مجید کی سورت نمبر 62 ہے. ایک چھوٹی سی سورت ہے سورہ جمعہ، جو 2 رکوعوں اور 11 آیات کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ مدینے میں اس کا نزول ہوا ہے. اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بات کہی گئی کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اس کے بعد اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے مشن سے متعلق بات بیان کی گئی. اس کے بعد اس میں اہل کتاب کا ذکر ہوا پہلے رکوع کے اندر ہی. پھر اہل کتاب کے خاص طور پہ علماء کا ذکر ہوا اس میں، اور ان کی مثال جو دی گئی یہود کے علماء کی، بڑی بلیغ مثال دی قرآن نے. خاص طور پہ وہ لوگ جو علم حاصل کرنے کے بعد ان کا تعلق علم سے منقطع ہو جاتا ہے. علم سے منقطع ہونے کے معنی بے عمل زندگی. علم تو ہے لیکن ان کی زندگی میں عمل نہیں ہے، اس علم کا مظہر نہیں ہے. تو ان علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مثال دی ہے وہ بڑی بلیغ ہے. وہ گدھے کی مثال دی. اس میں گدھے کی مثال کیا ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها. ان لوگوں کی مثال، ان علماء یہود کی مثال بالکل یا اس گدھے کی طرح ہے جو گدھے کے اوپر کتابوں کا ایک بوجھ ڈالا ہوا ہے، اور وہ گدھا جو ہے وہ کتابوں کو تو اٹھائے پھر رہا ہے، لیکن اس گدھے کو یہ نہیں معلوم کہ کتابوں میں کیا ہے. کتنی بڑی مثال ہے یہ. قرآن مجید کی سورہ الجمعہ پہلے رکوع کی آیات مبارکہ ہیں جس میں یہ بات کہی گئی ہے. حمار کا لفظ استعمال ہے، کمثل الحمار لم يحمل اسفارا. بالکل گدھے کی مثال ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ ہے اور وہ اٹھا کے جا رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کتابوں میں کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ بلیغ مثال یہودیوں کو سامنے رکھ کے آنے والی قیامت تک کے لیے ہر انسان کو دی گئی ہے جو اس دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب پڑھتے بھی ہیں، لیکن کتاب میں کیا ہے نہیں معلوم. بالکل وہی مثال ہمارے اوپر صادق آ گئی آج. ہمارے پاس کتنے مسلمان ہیں جو قرآن تو پڑھتے لیکن قرآن سمجھتے نہیں. بالکل اسی طرح کی مثال ہے گدھے کے اوپر تو کتابیں، گدھے کو علم ہے کہ کیا ہے کتابوں میں کیا ہے.
ہمارے پاس قرآن گھر میں ہے، قرآن کا تقدس ہے، قرآن کا احترام ہے، سب کچھ ہے، لیکن قرآن میں کیا ہے؟ مسلمانوں کی 90% جو عوام الناس ہے نا، انہیں یہ پتہ نہیں ہے، حالانکہ ان کے گھر میں کتاب ہے، قرآن ہے، اس کا احترام ہے، اس کی عزت ہے، اس کا تقدس ہے، بغیر وضو کے سے ہاتھ نہیں، سب کچھ ہے، مگر قرآن میں کیا ہے نہیں معلوم، اور کتاب میں کیا ہے نہیں معلوم. تو اس کی کیا مثال دیا قرآن نے؟ گدھے کی مثال دیا. گدھا، کتابوں کا تو وزن اس کے پاس ہے، مگر کتابوں میں کیا چیز ہے اس سے نہیں معلوم. یہ تمثیل دی گئی. اس کے بعد پھر اہل کتاب کی کا عام ذکر ہوا. اس میں اہل کتاب کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ ہم سے خاص محبت کرتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے جو پیغمبر ہیں نا ان کی اولاد میں سے ہیں خاص طور پہ. اور جنت کے متعلق یہ بات کہی گئی کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، دوسرے نہیں جا سکتے. یہ بات بھی اس کے اندر، اس کو پہلے رکوع کے اندر اس کے باری تفصیلات لائے گئے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے انسانوں سے مقابلے میں ہم سے محبت کرتا ہے زیادہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہودیوں کو اس بات کی دعوت دی کہ واقعی میں تم دوسروں کے مقابلے میں اللہ کے پاس چہیتے ہو، اللہ تم سے محبت کر، اللہ تم کو دوست رکھتا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی جنت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ جو بات بنیادی فرمانا، اگر جنت تمہارا گھر ہے تو پھر جنت کو جانے کی آرزو اور تمنا ہے؟ جنت میں جانے کی آرزو اور تمنا ہے کیا تمہیں؟ اور جنت میں جانے کی آرزو اور تمنا کیا ہے؟ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ آخری اس کا موت. موت کے بعد ہی تو جنت میں جائیں گے نا انہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہے تمہارے پاس موت کی خواہش ہے تمہیں؟ موت سے تو اتنا گھبراتے تم، پوچھو مت. ارے بس تم بول رہے تو وہاں آخرت کا گھر ہی ہمارا اصل گھر ہے، تو پھر اس گھر کو جانے کا جو راستہ ہے وہ موت ہے. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر واقعی میں تم سچے ہیں اپنے دعوے میں کہ جنت ہمارا گھر ہے، ہمارا مقام ہے، اللہ ہمارے لیے بنایا ہے، تو پھر اس کا آرزو تو کرو، اس کی تمنا تو کرو. اللہ تعالیٰ فرماؤ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اللہ خود جواب دیا کہ یہ ہرگز موت کی آرزو نہیں کر سکتے. موت سے تو انہیں بہت ڈر لگتا ہے، موت سے تو بہت ڈر لگتا ہے. وہ دور بھی وہی تھا اور آج بھی یہی حال ہے. دنیا میں سب سے زیادہ کوئی قوم موت سے ڈرتی بولے تو یہودی ڈرتے ہیں. اسی لیے یہ آملیشن، یہ فلاں فلاں، جناب علی، یہ ساری چیزیں اسی لیے موت کا اگر کوئی مار نہ دے اپنی حفاظت کے لیے. تو بہرحال یہ بات فرمائیں ان کنتم صادقین. جھوٹی بات ہے تمہاری، دراصل تم کو دنیا سے بڑی محبت ہے، تم کو آخرت سے نہیں ہے. اچھا، یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اب آ رہا ہے دوسرا رکوع، اب جو تلاوت کی آیات. پچھلے پورے رکوع میں ابتدا میں اللہ کی حمد و تسبیح کی بات کہی گئی، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بات کہی گئی، اس کے بعد یہود اور علماء یہود کی بات کہی گئی. اب یہ آ رہی ہے ایمان والوں سے متعلق. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جمعہ کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کے لیے ایک دن ہفتے میں اجتماعیت کا فرض کیا ہے. پچھلی قوموں سے متعلق آتی تھی کہ یہود کے لیے ہفتے کا دن تھا، اسی طرح کرسچن عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا. مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمعہ کا دن اس کا انتخاب کیا اجتماعی عبادت کے لیے. اور جمعہ کیا ہے، جمعہ کی اہمیت کیا ہے، آج اس کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ مسلمانوں کو جمعہ میں کیوں بلایا جا رہا ہے. الگ سے کہ اسپیشل نماز ہے یہ، اسی لیے حکم دیا گیا اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کے لیے تمہیں بلایا گیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ،
یہ جمعہ کے متعلق ہمارے پاس جمعہ کا اہتمام تو الحمدللہ ہر مسلمان 5 وقت کی نمازیں انہیں نہیں پڑھتا تقریباً، مگر جمعہ تو پڑھتا ہے الحمدللہ، یہ تو اہتمام کرتا ہے نا، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے آپ۔ وہ کوئی 1-8% 2% ہوں گے نہیں پڑھنے والے، لیکن اکثریت ہماری جمعہ برابر پڑھتی ہے الحمدللہ۔ لیکن جمعہ کی نماز یہ اللہ نے کیوں فرض کی؟ اجتماعیت کا دن کہا گیا اسے، امت مسلمہ کی اجتماعیت کا دن، اور مزید اس کے اندر ایک اذان کا بھی اضافہ کیا گیا ہے نا، من یوم الجمعۃ اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں بلایا جائے نماز جمعہ کے لیے تو کیا کرو تم؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ تم بڑے تیزی کے ساتھ، بڑے پھرتی کے ساتھ، بڑے چست اور چوبند ہوتے ہوئے، یعنی پوری تیاری کرو جمعہ کی، تم تیاری کرو جمعہ کی، اور پوری مستعدی کے ساتھ تم کیا کرو؟ مسجد کو آؤ، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ تو اللہ کا ذکر کیا ہے وہاں پہ؟ نماز اور خطبہ، یہ دونوں ہیں۔ جمعہ کی نماز ظہر کی نماز کی قائم مقام ہے یہ، اور اس میں چونکہ جمعہ کا خطبہ ہے ایک، تو اس میں کیا کیا گیا آپ کو؟ ظہر کے 4 رکعت تھے تو جمعہ کے 2 رکعت کر دیے گئے، اور 2 رکعت خطبے کو شامل کر لیا گیا۔ اس طرح خطبہ اور یہ 2 رکعت مل کے پھر 4 رکعت ہو گیا، اس میں شامل کر لیا گیا۔ فقہی مسائل سے ہم صرف نظر کرتے ہوئے جمعہ کی اصل فضیلت کیا ہے، اس کی اسپرٹ کیا ہے، اس کے اوپر ہی غور کریں گے ہم انشاءاللہ، کیونکہ جمعہ مدینے میں فرض ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد وہاں پہ جو جمعہ فرض ہوا ہے نا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی ایک ریاست بن چکی تھی وہاں پہ، اجتماعیت۔ اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جمعہ، خطبہ، خطبے کے آداب کیا ہیں یہ آپ سنتے ہیں، آپ کو معلوم بھی ہے۔ اب اس سلسلے میں ذرا کچھ اضافی بات بھی بتانا ہے آپ کو۔ وہ اضافی بات کیا ہے؟ جمعہ کے 2 خطبے ہوتے ہیں، پہلا خطبہ اولا، خطبہ ثانی۔ دوسرا جو خطبہ ہے نا، امام صاحب بیٹھ کے جب اٹھتے ہیں پھر دوبارہ، وہ ہے خطبہ مسنونہ، یعنی چلتے آ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، وہ خطبہ مسنون ہے، اسے تو عربی میں ہونا چاہیے۔ لیکن جو پہلا خطبہ ہے یہ جو جناب علی، اس کے اندر عوام الناس کو کے احکامات دیے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے۔ اب چونکہ دونوں بھی خطبے عربی میں ہوگا ممبر سے، اور جتنے لوگ آ کے بیٹھے ہیں وہ سب غیر عربی لوگ ہیں، اجمی لوگ ہیں، جن کی زبان عربی نہیں لائی مادری، اور جبکہ انہیں جمعہ کو بلایا اسی لیے جا رہا ہے کہ ان کو کچھ میسج دینا ہے، اللہ کا میسج دینا۔ تو اب علماء کرام نے کیا کیا؟ عربی زبان کے احترام کے اندر انہوں نے ٹھیک ہے ممبر کا خطبہ عربی میں دو، اور اس کے بعد جناب علی ایک اردو کا خطبہ نیچے۔ اب ہر مزے یہی طریقہ چل رہا ہے، یہی طریقہ چل رہا، لیکن اصولاً یہ ہونے چاہیے تھی بات کہ ممبر سے ہی جو پہلا خطبہ ہے وہ اردو میں ہونا چاہیے، دوسرا خطبہ عربی میں، وہ خطبہ مسنونہ جو چلتے آ رہا ہے۔ خیر چھوڑیے یہ اختلاف، کیونکہ اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم اس کے اوپر زیادہ بول بھی نہیں سکتے، کیونکہ بڑے علماء کی بات ہے یہ۔ تو اب کیا کیا گیا انہیں؟ بیان، اور بیان کیا ہے؟ اسی خطبے کا اردو میں آپ کو بات سنائی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے کیا ہے، آپ جمعہ کا جو دن ہے نا، وہ نماز سے زیادہ اہمیت خطبے کی ہے، یہ ذہن میں رکھیے آپ۔ پھر خطبے سے مراد پھر وہ عربی خطبہ ہی ہے، لیکن چونکہ ہماری زبان چونکہ غیر عربی ہے
تو کیا کرنا پڑے گا سمجھنے کے لیے؟ اب جو نیچے کا خطبہ ہے وہ سننے کے لیے آپ کو دوڑ کے آنا پڑے گا، دوڑ کے آنا پڑے گا۔ تو فرمایا پورے مستعدی کے ساتھ، پورے دلچسپی کے ساتھ کہ تم اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور ایک الفاظ کیا آ رہے ہیں یہاں پہ؟ ایک تو آؤ تم بڑے تیزی کے ساتھ، جلدی کرو اس معاملے میں، اور دوسری بات کیا فرمایا کہ تم کاروبار کو بند کرو۔ جمعہ کی نماز کے لیے 1-2 گھنٹے آپ کو اس کی قربانی دینا پڑے گا۔ یہ امت مسلمہ کی اجتماعیت کا اظہار ہے یہ، یعنی مسلمان جو ہے وہ اپنے دین پہ اس قدر عمل کرتے ہیں، اس قدر پکے ہیں کہ کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے برابر وہ اللہ کے حکم کے آگے کیا کرتے ہیں؟ اپنے کاروبار کو بند کر کے اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں نکل پڑتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ یہ ایک بات ہے۔ اچھا، اس میں استثناءات کیا ہے؟ کاروبار کو بند کرو 2 گھنٹے، پھر آگے چل کے حکم دیا پھر جب نماز ختم کر چکو تو تم بھی دوبارہ کاروبار میں پھیل جاؤ۔ اب اس کے اندر کوئی استثناء ہوتی ہے، کوئی دوسرا ایک آپشن بھی ہوتا ہے۔ وہ آپشن یہ ہے جو لازمی خدمات ہوتے ہیں کاروبار میں، آپ اسے کھلا رکھ سکتے ہیں۔ لازمی خدمات کیا ہے؟ جیسے دواخانے ہیں، میڈیکل اسٹور ہے، کھانے پینے کی چیزیں، لازمی خدمات۔ یہ دنیا کے اندر بھی جناب علی تعطیلات سب ہوتی ہیں، لیکن پیٹرول پمپ، ہوٹل، میڈیکل، دواخانے اس کو نہیں۔ دوسری دکانیں کھولے تو ان کو چالان ہوتا۔ یہی معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے جو لازمی خدمات ہیں، انسانوں کی ضرورت کی چیزیں، اگر وہ کھلی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں شرط لگائی گئی ہے کہ تم کاروبار کو بند کرو، چھوڑو کاروبار۔ اب اس میں ہوا کیا؟ دیکھیے شیطان بھی بڑے استاد ہیں۔ کچھ لوگ یہ کام کیے، اب چونکہ حیدرآباد یا ہمارے سٹی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بھئی فلاں جگہ 1 بجے نماز ہے، فلاں جگہ 1:30 بجے، فلاں جگہ 2:30 بجے، فلاں جگہ 3 بجے ہے، یہ ہوتے ہیں نمازیں۔ تو اسی طرح کچھ لوگ کہ بھئی کاروبار پہ ہے، یا 2 بھائی ہے، ارے بھئی میں 1 بجے کی نماز پڑھ کے آتا ہوں، جناب علی تم 1:30 بجے کی پڑھو، لیکن دکان نہیں بند ہونا، دکان نہیں بند ہونا۔ اور اللہ کیا بول رہے ہیں؟ دکان بند ہونا آپ کی۔ وہ لازمی خدمات کو چھوڑ دے کے، وہ ایمرجنسی۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، آپ کو کاروبار چھوڑنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں وہاں پڑھ کے آ رہا ہوں تو یہاں پڑھ، لیکن دکان نہیں بند ہونا۔ یہ کیا ہے معلوم؟ یہ رانگ سائڈ ہے یہ۔ ہاں، یہ بات علماء یہود کے متعلق بھی قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا۔ علماء یہود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیے تھے؟ ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کرنا تھا، صرف اللہ کے ذکر میں، خالص اللہ کا ذکر، اس کی عبادت کے لیے 1 دن پورے کا پورا، ہفتے کا دن۔ اس کی تفصیلات آپ کو آتی ہیں، سورہ اعراف میں تفصیل ہے اس کی، یوم السبت۔ اچھا، اب آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں کا ذکر ہوا اس میں، یہودیوں کا، جن کی معیشت جناب علی سی فوڈ تھی، سی فوڈ یا مچھلی وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے، کچھ بستی ہیں، ان کی روزگاری وہی تھی ان کی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا ہفتے کا دن کہ تم آج شکار نہیں کر سکتے، ممنوع۔ اور ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کی کیا کرا معلوم ہے آپ کو؟ تو ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر آ کے اچھلنا شروع ہو جاتی تھی، اور دوسرے دن غائب، دکھتے ہی نہیں تھے مچھلیاں۔ یہ ایک امتحان تھا ان کا۔ قرآن مجید میں الفاظ شرعن، یعنی اچھلتی تھی پانی کے اوپر سے، ان کے منہ میں پانی آتا تھا، کیا کرنا آپ؟ دوسرے دن دکھتے ہی نہیں تھے۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک آزمائش میں ڈالا ہی نہیں۔ اب اس کے اندر دیکھیے پلاننگ کیا بنائے لوگ؟ پلاننگ یہ بنائے کہ ایسے کریں گے،
ہفتے کی رات ہے، ہفتے کی رات میں جالے ڈال دیں گے، اتوار کے دن جالا نکالیں گے، ہفتے کے دن سکون سے عبادت کر لیں گے، ہفتے کے دن جو بہت مچھلیاں آ رہی وہ سب جالے میں آ جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکمت کیا نکالے لوگ، یعنی ادھر جو ہے کام بھی پورا ہو جانا، اپنی دکان بھی پوری چلنا، اور پھر ادھر اللہ کا حکم بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یہاں پہ کہ اب اس کے اندر ہوا یہ کہ جناب علی کچھ لوگ 3 گروہ تھے، اس میں 3 لوگوں 10 میں بڑھ گئے، حکمت نکالے یہ لوگ، تو 3 نظریات ہو گئے اس کے اندر۔ جو واقعی میں اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، ایسا مت کرو، یہ غلط کام ہے، یہ تمہارا، تم ہفتے کے دن ہی پکڑنے چاہیے، دیکھا گیا تھا، کیونکہ ہفتے کے دن کے مچھلیاں جناب علی جالے میں آ جا رہی، تو اللہ کی نافرمانی، خاموش بیٹھ گئے۔ اور ایک دوسرا گروہ تھا اس میں، اور وہ برابر اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرا، نہیں کچھ نہیں، ہفتانہ جالا اولا نہیں، اور جو جالا ڈال رہے تھے ان کو بولا یہ تمہارا غلط کام ہے۔ اور ایک گروہ تھا خاموش بیٹھ گیا، انجان، انہیں جالا بھی نہیں ڈالا، اپنی عبادت میں بیٹھ گیا خاموش، ان کو منع بھی نہیں کر رہا، کہاں گھس لیں گے بھائی خامہ کھا کے، بول کے ان سے کہاں گھس لیں گے بول کے، کیا کر ناراضگی کا ان کو، اپن نہیں کرے تو بس ہے، لہذا ہم عبادت میں رہ جائیں گے۔ تب ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہفتے کے دن نافرمانی کرنے والے، یعنی جو نافرمانی کر رہے تھے، جب اللہ کا عذاب آیا تو اس میں اللہ فرماتے ہیں ہم صرف اس ایک گروہ کو بچا لیے جو خود بھی عمل جالا نہیں ڈالے تھے، عمل نہیں کر رہے تھے وہ لوگ، اور اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، اور جو لوگ جالا ڈال رہے تھے ان کو منع کریں مت کرو یہ کام، تم غلط کام کر رہی ہیں، ڈیڑھ اشاری جس کو بولتے تم، وہ مت کرو۔ اچھا وہ جو خاموش بیٹھا تھا گروہ، وہ کیا بولا جب انہیں منع کر رہے تھے تو اس نے کہا لما تعیزون قوما اللہ مہلکهم او معذب عذابا شدیدا، تم کیوں انہیں نصیحت کر رہے ہیں، چھوڑ دو انہیں، سنتے کیا بولے تو اللہ کا عذاب آئے گا جب شدید، یہ اس کے اللہ کے عذاب میں جب پکڑے جائیں گے۔ تو ان لوگ کیا بولے منع کرنے والا، قالوا معذرۃ الی ربکم لعلہم یتقون، ہم اسی لیے منع کر رہے ہیں کہ اللہ کے پاس ہم یہ بول سکیں، اللہ ہم منع کرے تھے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے بولنے سے، ہماری نصیحت سے باز آ جائیں، دونوں امکانات ہے نا۔ اگر باز نہیں بھی آئے تو اللہ کے پاس دینا، ہم تو بولیں گے ہم تو گناہ کرے تھے، اللہ کی پکڑ سے ہم تو بچ جائیں گے نا۔ تو وہاں پہ جب اللہ کا عذاب آ گیا تو دونوں فریقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دیا، اور وہ ایک فریق جو خود بھی نافرمانی نہیں کر رہا تھا اور نافرمانی کرنے والوں کو منع کر رہا تھا، اللہ اس کو بچایا، بس ختم، یہ بات ہے۔ اب یہاں بھی ہوا کیا، جمعہ کی نماز میں جناب علی دکان نہیں بند ہونا، اپنا گراہک بھٹکنا نہیں، وہی مصلیت ہے۔ یہ بھی اب کسی بھی طریقے سے ہمارا کسٹمر بھٹکنا نہیں، ہمارا گاہک بھٹک جانا نہیں، بول کے میں وہاں پڑھ کے آتا ہوں یہاں پڑھ کے، یہ غلط بات ہے بالکلیہ طور پہ۔ اللہ ہے کہ جو لازمی خدمات ہیں میرے ان سے کہ آپ ایسے کاروبار کو کھلا رکھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ جب جمعہ کی نماز کے لیے آپ کو بلایا کیوں گیا، اس کے آداب کیا ہے، پہلے ہم آداب پہ گفتگو کریں گے۔ جمعہ کی نماز میں جو جتنا جلدی آ کے پہلی صف میں بیٹھ گیا اس کو اتنا ہی اجر ہے۔ اس کی مثال ایک دی گئی، مثال حقیقت ایک مثال دی گئی، جو آدمی جمعہ کو اول وقت میں آ کے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا پہلے صف کے اندر، تو اس میں حدیث میں ایک مثال دی گئی، گویا کہ ایک اونٹ جو قربانی کرا انہیں، اس کو اجر ملے گا۔ پھر کچھ دیر کے بعد کوئی دوسرے لوگ آئے تو ان لوگوں ایک گائے ذبح کرنے کے برابر ملے گا، اجر میں کم ہوگا، اب کم ہو جائے۔ اسی طرح کچھ بعد میں اور دیر میں آئے تو ایک مرغی، آخر میں آئے اس کے بعد ایک انڈا، ختم۔ پھر اس کے بعد جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، فرشتے
جو آنے والوں کی گیٹ پہ ٹھہر کے انٹری لکھتے ہیں نا، وہ فرشتے جیسے ہی امام آ گیا، خطبہ شروع ہو گیا تو رجسٹرڈ کلوز، فرشتے بند کر دیتے ہیں، اور جتنے بھی بعد میں آنے والے ہیں وہ سب آبسنٹ، غیر حاضری میں لکھے جاتے ہیں۔ لوگ خطبہ نہیں سن کے صرف نماز اٹینڈ کرتے ہیں نا، غیر حاضر ہے اس حدیث کی روشنی میں، ان کی جمعہ ہوئی جائے ایک معلوم ہے، سمجھ میں آ رہا؟ یہ فقہی مسئلے کی بات نہیں بول رہا ہوں، حدیث شریف میں جو بات بتا دی گئی ہے نا، وہ غیر حاضر میں آ جائیں گے اب، یہاں تک حاضری ہو گئی اس کی جمعہ۔ اور حکم کیا ہے جمعہ کے دن؟ آپ کو الحمدللہ جو بھی آپ کو نوازا گیا ہے، آپ جمعہ کے دن غسل کر رہے ہیں، آپ اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، مسجد میں آپ آئیں، نئے کپڑے تو نئے پہنے، نئے تو جو پرانے اس کو دھلا کے آئے، جو بھی بس میں آپ کے خوشبو لگا کے آئے، یہ سنت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اور پھر ساری چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں آپ کو، یہ آپ کی فطری تقاضے ہیں۔ یہ جمعہ کا دن اجتماعیت رہیں گی، لوگ آئیں گے، بہت سارے مسجد میں آ کے بھریں گے، خوشبو کا اہتمام کیا گیا ہے، خود مسجد کے اندر بھی خوشبو نا، اور آنے والے بھی اپنے لباس پہ خوشبو لگا کے آنا، کیوں؟ تاکہ مسجد کے اندر ایک خوشگوار ماحول ہو جائے۔ جب زیادہ لوگ آتے ہیں تو پسینے کا مسئلہ، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، وہ پھیلتی ہے انسان سے انسان کو، تو اسی لیے کیا کیا گیا؟ کپڑے پہنے، آپ نہا دھو کے آئیں، اور اپنے کپڑوں کو جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کا اپنا خوشبو لگا کے آئیں۔ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے خاص طور پہ۔ اب اس کے بعد جو بھی آپ آئیں گے مسجد میں، یہ حکم دیا گیا ہے، مسجد میں جیسے آپ داخل ہوں گے کم سے کم آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ بڑھ جائیں، جس کو تحیت المسجد بھی کہتے ہیں، نفل نماز ہے، سمجھ میں آ رہا؟ پھر اس کے بعد 4 رکعت سنت بھی پڑھی جاتی ہے، وہ بھی ہے، تو آپ خالی میں بیٹھ جائیں، آتے ہی آپ سب سے پہلے مسجد میں آنے کے بعد کم سے کم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں آپ۔ اس کے بعد آپ ظاہر ہے کہ بیان شروع ہونے تک آپ ظاہر ہے کہ آپ تلاوت قرآن کرتے بیٹھ جائیں، جو بھی ہے اس سلسلے میں۔ پھر اس کے بعد جب خطبہ شروع ہوگا تو حکم کیا ہے آپ حضرات بھی جانتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ جو بیان ہو رہا ہے اس کو سننا ہے آپ کو، پوری توجہ کے ساتھ فوکس ہونا آپ کو کیا بات بولی جا رہی ہے، اور اتنی پیاری بات کہی گئی اس میں، بالکل خاموش رہو اور سے سنو۔ یہ ایک آدمی بازو والا کچھ گفتگو کر رہا ہے، یعنی کچھ بھی آواز نکال رہا، تو اگر بازو والا اس کو بول دیا بھائی خاموش بیٹھو، تو انہیں بھی گناہ کرا، انہیں منہ کھولا تو بھی کھول دیا منہ، ہے نا؟ دیکھیے اب کتنی باریک بات بتا دی گئی ہے۔ تو جہاں تک یہ بات کہی گئی ہے، کیونکہ اب آپ کو خاص طور پہ اللہ رب العزت نے بلایا ہے آپ کو، گویا کہ یوں سمجھ لیجئے تو 5 وقتہ نماز میں آتے ہی آتے ہیں، لیکن جمعہ آپ کے لیے خاص دن ہے، اور اس دن کے متعلق گویا کہ جو مسجد میں آ رہے ہیں جمعہ کے خطبہ سننے کے لیے، وہ لوگ اللہ کے مہمان ہیں، کیونکہ ان کو خاص طور پہ بلایا گیا ہے۔ ضیوف الرحمان اسے کہتے ہیں آپ، رحمان کے یعنی مہمان ہیں یہ، اور بلا کے انہیں بات کیا کہی جا رہی ہے، یہ اہم بات ہے۔ اللہ قرآن میں یہ بات فرماتے ہیں، سورہ آراف کے آخری رکوع میں آیت مبارکہ ہے، جس میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب آپ آتے ہیں قرآن سنتے ہیں تو اللہ کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں سامنے خطیب صاحب بیان کرنے والے، تو اللہ بول رہے ہیں سننے والوں کو پورے غور و فکر کے ساتھ سنو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، آپ عربی زبان کو جو لوگ جانتے ہیں کچھ تھوڑی بہت ان کو یہ معلوم ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ اس میں فے اور تے کا اضافہ ہے، حالانکہ سننے کے لیے جو لفظ آتا ہے اس عربی میں وہ اسمعوا ہے، سنو، لیکن یہاں سنو کے سے پہلے ایک فے کا لفظ ہے اور ایک تا کا لفظ ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کے اندر؟ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پوری توجہ کے ساتھ سنو بات، صرف سنو نہیں، پوری توجہ کے ساتھ سنو، فوکس نہیں ہونا تمہارا، کیا بات بولی جا رہی ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔
اس کے بعد اس کی ضد جو بتائی گئی وہ کیا ہے؟ وانصتو، خاموش، کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، توجہ آپ کی ہٹنا نہیں ہے، اللہ کی آیات آپ کو سنائی جا رہی ہے، رب کائنات کی بات آپ کو بیان کی جا رہی ہے قرآن سے۔ اور جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے یا بیان ہوتا ہے اس کے اندر قطعاً طور پہ قصے اور کہانیاں نہیں بولنا ہے آپ کو، اللہ کا کلام پیش کرنا ہے آپ کو۔ اللہ آپ کو بلایا، اللہ اپنی بات سنانے کے لیے بلایا ہے۔ آپ وہاں بیٹھ کے جناب عالی شعر شاعری بھی سنا رہے ہیں، قصے اور کہانیاں بھی سنا رہے ہیں، خواب کی باتیں بھی سنا رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی بات ہونا ہے یہاں پہ۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ سارے مساجد صرف اللہ کے لیے ہیں اور ان مسجد میں صرف اللہ کو پکارا جائے گا اور اللہ ہی کی بات ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ کوئی قصے نہیں، کوئی کہانیاں نہیں، کوئی عالم صاحب کی بات نہیں، فلاں مفتی صاحب یہ بول رہے تھے، فلاں شاعر صاحب کا یہ شعر تھا، یہ ساری چیزیں ادھر ہی۔ اللہ کے گھر میں آپ ہیں، اللہ کا کلام آپ کو سننا ہے صرف۔ مسجد کے، ہر مسجد کے ممبر سے، ہر مسجد میں جو بیان ہوتا ہے وہاں پہ صرف اور صرف قرآن سنائی جائے، تو ہوگا کیا اس میں؟ سارے فرقے ختم ہو جائیں گے۔ یہ فرقے بن رہے قرآن کو چھوڑ کے میری بات بولا، ان کی بات بولا، ان کی بات بولا، وہ کتاب کی بات، یہ کتاب کی بات، یہ مولانا ایسا بولے، وہ مولانا ایسا بولے، کچھ نہیں بن رہے ہیں اسی لیے۔ بلکہ جناب علی مساجد کو جناب علی ہر ایک عالم جناب علی وہ ایک اپنا اسٹیٹ بنا کے رکھ لیا، اس کو یہاں سے اپنی منمانی کر رہے ہو، اللہ کی بات نہیں، تقریباً قصے اور کہانیاں آپ جا کے دیکھیں گے آپ، اور کیا بول رہے ہیں تقریباً لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی بات۔ خطبہ اس قدر آسان زبان میں ہونا، بیان آسان زبان میں ہونا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے آ کے سننے کے لیے آپ کی بات انہوں آسانی سے سمجھنا، خطبے کے معنی یہی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، جتنے بھی رسولوں کو ہم نے ان کے قوم کی طرف بھیجا ہے ان کی اپنی مادری زبان میں بھیجا ہے تاکہ ان کو آسانی سے بات سمجھا سکیں اللہ کی۔ یہ قرآن بول رہا سورہ ابراہیم میں، جتنے بھی نبی آئے آج تک ہم نے ہر نبی کو جس قوم کی طرف نے بھیجا ہے اس قوم کی زبان میں ہم نے بھیجا ہے تاکہ وہ ان کو بیان کر سکے، تاکہ ان کے بھائی انہیں عرب بھی ہے، آپ آگے جناب اردو، آپ کی اردو ہے، انہیں عرب کیا سمجھیں گے آپ؟ بولو، آپ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے۔ پھر اس کے بعد زبان بھی ایسی نہیں، زبان بھی جناب علی آسان زبان ہونا ہے، زبان بھی ہے۔ بات ہوتی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ زبان کے اندر بھی ادب ہے، اس کے اندر لغت ہے، فصیح ہے۔ یہ ادب اور فصیح کی زبان نہیں چل سکتی۔ اب کوئی علماء کے طبقے میں آپ بیٹھے ہوئے، سامنے والے پورے ہائی فائی کے علماء ہے زبان میں، وہاں پہ آپ لغت میں بولیں گے، وہاں پہ ادب میں وہ چل جائے گا، لیکن سننے والے جناب علی نچلی سطح کے لوگ ہیں، ان کو جو زبان آتی ہے نا وہ زبان میں آسان کر کے سنا ہوا۔ قرآن کا معجزہ ہے یہ۔ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوئی، 1400 سال پہلے کی زبان ہے قرآن کی، لیکن آج بھی یہ آسان ہے۔ اس وقت دنیا کی کوئی بھی کتاب 100 سال پہلے لکھی گئی اور آج پڑھیں گے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ نظام کے دور میں جو اردو میں خط لکھتے تھے، آپ کو پڑھ ہی نہیں سکتا آج کا اردو تھا، اس کو ڈھونڈنا پڑتا کوئی پرانے 80 سال کے بوڑھے کو، بھائی کیا لکھا ہوا ذرا بتاؤ بول کے، ختم، ریجیکٹ ہو گئی زبان۔ لیکن قرآن کا معجزہ یہ ہے 1400 سال ہونے کے بعد بھی آج یہ قرآن بالکل یہ تو آج کی زبان میں ہے۔ اسی لیے قرآن کا اعجاز اللہ بتا دیا ہے نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، یقیناً ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے۔ ہے کیا کوئی قرآن کو نصیحت سے پڑھنے والا نصیحت کے لیے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، ہم تو آسان کر دیے، اب ہے کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، قرآن سمجھ کے پڑھنے والا؟ نہیں ہے۔ اللہ اپنا ذمہ تو پورا کر دیا، میں تو آسان کر دیا قرآن کو، اب تمہارا کام ہے یہ سمجھنا نہیں سمجھنا۔ قرآن مشکل نہیں ہے، قرآن کے مضامین ہے نا، اس کے جو ٹاپک ہے قرآن کے بہت آسان ہے، اس کی بہت آسان ہے۔
اور خصوصیت کے ساتھ جہاں تک ایمانیات کا تعلق ہے بہت آسان ہے. مسئلے مسائل کے اندر کچھ ہے دقیق الف، لیکن جہاں تک نصیحت کا معاملہ ہے وہ بہت آسان کر دے اللہ نے قرآن کو. تو یوم الجمعہ، جمعہ میں جو آپ کو بلایا جاتا ہے اسی لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ کا پیغام آپ کو بتایا جائے. اور جمعہ میں اسی لیے آپ کو بلایا جاتا ہے کہ جمعہ کے اندر کرنٹ ٹاپک جو ہے، موجودہ حالات کیا ہے، ان حالات میں اللہ کے احکامات کیا ہے، نبی کے تعلیمات ہے، وہ بتانا ہے آپ کو امت کو. یہ نہیں کہ جناب یہ حالات تو ایک ہے، ایک 200 سال کی بات بول رہے ہیں بیٹھ کے آپ. نہیں، جمعہ اسی لیے رکھا گیا ہفتے میں ایک دن کہ حالات، موجودہ حالات کیا ہیں، اور ان حالات میں قرآن آپ کو کیا احکامات دیتا ہے، قرآن کی حکمت کیا ہے ان حالات کے اندر، کیسے عمل کرنا ہے آپ کو، یہ اللہ بتائے گا آپ کو. اب اسی لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقریباً 23 پیغمبروں کا ذکر کیا نام لے کے، اس کے بعد بغیر نام کے بھی پیغمبروں کا ذکر ہے. تو 23 پیغمبروں کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں نا، کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے اب حالات جو تمہارے پیدا ہو رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ یہ حالات کسی دور میں کسی نہ کسی پیغمبر کے زمانے میں تھے، ایسے تھے، تو اب کیا کرو تم ان حالات کو سامنے رکھ کے قرآن کے اوپر عمل کرو. پیغمبروں کے واقعات جو آئے ہیں قرآن میں وہی اسی لیے ہیں، وہ ہر دور میں ایک نبی آیا، اور جو حالات ہو سکتا ہے کس نبی کے حالات کیا ہے آج کے لیے، تو اس نبی، اسی لیے قرآن مجید میں انبیاء کرام کا ذکر جو کیا گیا ہے نا، وہ بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی حکمت کی کتاب ہے، بڑی حکمت کی کتاب ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے ہیں. تو بہرحال جمعہ کو آپ کو بلایا گیا ہے، اور بلا کے آپ کو خاص طور پہ اللہ کی کتاب سنائی جائے گی. وہاں پہ تمہیں کیا کرنا ان حالات کے اندر، کیسے، کیونکہ اسلام ایک پریکٹیکل دین، عملی دین ہے. یہ ایسا نہیں کہ صرف پڑھ لینے کا چھوچھا کا دین نہیں ہے. یہ ایک پریزنٹ آپ کو عمل کیا کرنا ہے ان ایک تعلق سے قرآن احکامات دیتا ہے. آپ دیکھیے قرآن کے کچھ 2 مثالیں میں آپ کو دوں گا، صرف زیادہ یہ 2 ہی دیتا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے. قرآن میں جو احکامات ہیں نا وہ بدلتے رہتے ہیں حالات کے حساب سے. مثال کے طور پہ اگر آپ سفر میں ہیں، آپ کے پاس پانی ہے، لیکن پانی اتنا ہی ہے جتنا آپ پی سکتے ہیں، زیادہ نہیں ہے. اب وہاں پہ اللہ کیا بولا، اب تمہارے نماز کا وقت ہو گیا، اگر وضو کریں گے تو پینے کے لیے پانی نہیں ملیں گا آپ کو، تو کیا کرو، اب تم وضو نہیں کریں گے، آپ تیمم کرو. دیکھیے حالات بدل گئے، دیکھ رہے ہیں، یہ ہے اسلام. اسی طرح کھانے پینے کے مسئلے میں، حلال اور حرام کے معاملے میں ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن چیزوں کو حرام کر دیا، جیسے سور ہے، مردار ہے، غیر اللہ کا ذبح کیا ہوا ہے، سمجھ میں آ رہا. اسی طرح خون ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن میں لچک اللہ یہ آپشن رکھا ہے. اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو 3 دن کا فاقہ ہو چکا ہے، اب اس کے کھانے کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، مل نہیں رہی ہے، ایسے حالات اس کے پاس پیدا، اگر اس کو یہ حرام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مل گئی تو اس کو کراہیت کے ساتھ وہ کھائے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن اس کو اپنی عادت نہ بنا لیں. صرف اپنی جان بچانے کے لیے کراہیت کے ساتھ اسے کھا لے، دیکھیے آپ یہ حرام چیز. تو یہ حالات بدل رہے ہیں، آپ بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں آپ کے سامنے. تو قرآن وہ زندی کتاب ہے، قرآن وہ زندی کتاب ہے، آپ کو ہر قدم کے اوپر آپ کی اصلاح کرتی ہے. یہ شرط یہ ہے کہ ہم کو قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے صرف. اور اسی لیے آپ کو ہر جمعہ بلایا جا رہا ہے، ہر جمعہ میں آپ کو قرآن کی کوئی نہ کوئی ایک نئی بات آپ کے سامنے آنا چاہیے. قرآن کے اندر سے کیا میسج ہے اللہ کا، آخرت سے متعلق کیا ہے، جنت سے متعلق کیا ہے، قیامت سے متعلق کیا ہے، جہنم کے متعلق کیا ہے، فرشتوں سے متعلق کیا ہے، آخرت سے متعلق کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا. اس کے تفصیلات آئیں گی، آپ کے سامنے رکھنا پڑیں گا اس کو قرآن کے ساتھ میں. پھر دنیا کے مسائل کیا ہے، ان مسائل کو کیسے حل کرنا پڑے گا آپ کو، وہ بھی قرآن کے ذریعے سے حل ہوں گی ساری چیزیں. تو اسی لیے جمعہ میں ویکلی ایک پروگرام دیا گیا ہے. اس کو موٹے الفاظ میں اگر میں سمجھاؤں گا تو وہ یہ ہے کہ ہر جمعہ آپ کو آنے والے جمعہ تک جو بھی خطیب ہے جس مسجد کے اندر،
وہ آپ کو ایک ہوم ورک دیتا ہے قرآن کا. کیا دیتا ہے؟ ہوم ورک. آنے والے پھر جمعہ تک، نیکسٹ جمعہ تک، پھر نیکسٹ جمعہ میں آپ کو پھر دیں گا انہیں کہ ہوم ورک کے معنی کیا ہے. اب یہ ہوم ورک جو ہے آپ کو کرنا ہے، زندگی کے اندر عمل کرنا ہے آپ کو. یہ ہے اصل جمعہ کا پیغام جو آپ کو بلایا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور کاروبار کو چھوڑ دو اور آ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کی اہمیت کو جانتے ہو اللہ کی طرف سے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور جب نماز جمعہ ختم ہو گیا تو آپ زمین میں پھیل جاؤ، اپنے کاروبار کو سنبھالو. اب کیا بات ہو گئی؟ اب مسجد میں آ کے خطبہ سنے، نماز پڑھے، یہ بھی عبادت ہو گئی. اور اس کے بعد مسجد سے باہر نکل کے کاروبار میں چلے گئے، وہ بھی عبادت ہو گئی. دونوں عبادت ہو گئے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ خاص طور پہ ابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. مسجد سے باہر نکلنے کے بعد چاہے دکان پہ ہو چاہے نوکری پہ ہو، جو بھی آپ کے کاروبار ہے تو اس میں اللہ کو یاد رکھو. ذکر کے معنی یاد دہانی. اب یہ یاد دہانی وہ یاد دہانی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. ذکر سے مراد وہ کیا ہے؟ لوگ ذکر بولے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک 10-15 منٹ جناب علی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے تسبیح لے کے جناب بیٹھے کچھ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ سبحان، یہ ذکر، یہ ذکر نہیں. یہ بھی ذکر ہوتا ہے لیکن اب یہاں پہ کاروبار میں جاؤ. اچھا، کاروبار میں ذکر اللہ ہے. اب آپ کا کاروبار میں ذکر اللہ کیا ہے؟ آپ کا ترازو کو ایمانداری سے تولنا ذکر اللہ ہے، ملاوٹ سے بچنا ذکر اللہ ہے، ایمانداری سے کاروبار کرنا ذکر اللہ ہے. یہ ذکر اللہ ہے. یہ ذکر اللہ نہیں ہے کہ جنابے کو تسبیح لے کے آپ بڑھ جائیں آپ. اسی لیے خاص طور پہ کاروبار میں پھیل کے اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ہر قدم پہ یاد کرو. آپ جو بھی کر رہے ہیں نا، اب اللہ کا حکم کیا سن کے آپ جمعہ میں اس پہ عمل کرو. یاد رکھو اسے. اب جو خطبہ سن کے آئے تم کیا سنا ہے قرآن، وہ عمل یاد ہونا اب آپ کو. اچھا، اب قرآن مجید میں ایک آیت مبارک ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 90. ہر جمعہ میں ہر خطیب اپنے خطبہ ہونے سے پہلے وہ آیت پڑھ کے ممبر سے اترتا ہو. ہر جمعہ، ویکلی، ہر جمعہ وہ آیت پڑھ کے ممبر سے اتر کے اس کی اقامت ہوتی، نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں. وہ آیت کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ آپ کو آخری میسج ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. ان اللہ یأمر، کیا مطلب ہے اس کا؟ امر، اللہ کا آرڈر ہے تم کو جتنے بھی بیٹھے ہوئے یہاں پہ. جمعہ کے دن جس مسجد میں جتنے بھی آ کے بیٹھے اللہ بلایا آپ کو، اللہ آپ کو یہ آرڈر دے رہا، یہ حکم دے رہا. کیا حکم دے رہا؟ سب سے پہلے ان اللہ یأمر بالعدل. اب تم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے زندگی میں عدل کرو، انصاف کرو ہر ایک کے ساتھ. یہ حکم ہے اب آپ کو. اب یہ حکم لے کے باہر نکل رہے مسجد سے. ہر جمعہ میں، ہر مسجد میں، ہر خطیب یہ آیت پڑھ کے ممبر سے اتر کے نماز اٹھاتا. یہ ہے اصل خطبہ جو آپ کو بلا کے دیا جا رہا. اس میں 6 احکامات میں 3 کا حکم ہے، 3 سے منع کر دیا گیا ہے. ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو ہر ایک کے ساتھ. بیوی بچوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے.
کاروبار میں معاملات میں جس کے ساتھ آپ کے ہیں ان سے آپ کو عدل انصاف ہونا چاہیے، حتیٰ ہی کہ آپ کو اپنے دشمن سے بھی انصاف کرنا ہے۔ کس سے؟ دشمن، آپ کا دشمن ہے لیکن دشمن کے ساتھ بھی آپ کو عدل کرنا ہے، یہ حکم دیا جا رہا، عدل انصاف۔ قرآن مجید میں ایک آیت مبارک آتی ہے، سورہ المائدہ اور سورہ نساء میں کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ آئی، اس میں دشمن سے متعلق یہ بات آئی، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ دشمن کی دشمنی کہیں تم کو انصاف سے ہٹانا دے، لا یجرمنکم شنآن قوم کوئی ایسی قوم جو تمہاری دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے اس کی دشمنی میں اندھے بن کے تم انصاف کے دامن کو چھوڑ دو، عدل کے دامن کو چھوڑ دو، تم کہیں ایسا نہ، نہیں حکم دیا اعدلوا، نہیں دشمن کے ساتھ عدل کرو، هو اقرب للتقوی، اگر تم دشمن کے ساتھ عدل کر رہے ہیں تو یہ تقوی کی علامت ہے۔ کیا بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تقوی نہیں، یہ تقوی ہے۔ کیا تقوی ہے؟ دشمن کے ساتھ عدل کر رہے ہیں تو یہ تقوی ہے، بولا اللہ۔ کون سا دین، کون سا مذہب یہ تعلیم دیتا ہے؟ بولو، ہر ایک کے پاس دشمن کو ٹھکانے لگانے کی بات کرتے ہیں لوگ، دشمن کو تباہ کرنے کی بات کرتے ہیں لوگ، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، تمہاری دشمنی کسی سے نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ اصل تمہاری دشمنی ہے کس سے؟ حق اور باطل سے ہے۔ اگر تم نے بھی حق کو چھوڑ دیا تو تم بھی باطل ہے، پھر اگر تم نے عدل کرنا چھوڑ دیا تو تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر اسی لیے اگر وہ تمہارا دشمن ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ اس دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو، انصاف کرو، اور یہی تقوی کی علامت ہے، تقوی کے قریب والا عمل ہے۔ قرآن حکم دیا پہلے، یہ دیکھو یہ حکم دیا جا رہا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہاں پہ دشمن کے ساتھ عدل تو دور کی بات ہے، ہم اپنے بیوی کے ساتھ بھی عدل نہیں کرتے، سسرال والوں کے ساتھ بھی عدل نہیں کرتے، ہے نا؟ بیوی کو ہم اتنا برا بلا کہتے، اتنا غصے میں آتے ہیں، گالی دیتے ہیں، اگر بیوی زبان کھول کے کچھ بول دے ایک جھاپڑ رکھ دیتے ہیں اسے۔ سمجھ میں آ رہا؟ بیوی اگر ہمارے گھر والوں کو کچھ بولے تو آپ کو برداشت نہیں ہوتا، آپ بیوی کے گھر والوں کو دنیا کا بول دیتے، آپ جو چاہے۔ یہ عدل ہے؟ یہ ظلم ہے۔ یہ کہاں کھڑے ہوئے ہم سمجھ رہے نمازیں پڑھ لیے، حج کر لیے، بہت ہو گیا؟ نہیں بابا، یہ ہے اللہ بلایا آپ کو جمعہ کے دن، بلا کے یہ حکم دے رہا آپ کو، یہ سن کے جاؤ، یامر بالعدل، عدل۔ اور پھر ایک اتنی بڑی بات بولا قرآن، تصور نہیں کر سکتے آپ۔ کوئی فیصلے کا معاملہ، انصاف کا معاملہ ہے، عدالت کا معاملہ ہے، اگر اس میں کوئی گواہی دینے کی بات آ گئی، اگر وہ گواہی کی زد میں اگر تمہارے باپ آتے تو ان کو باپ کے خلاف گواہی پہ ٹھہرنا پڑے گا بیٹے۔ کتنی بڑی بات ہے نا؟ اوی الوالدین والاقربین، چاہے تمہارے باپ ہو چاہے تمہارے قریبی رشتہ دار ہو، تمہیں آپ انصاف کے لیے ٹھہرنا ہے۔ اگر گواہی زد میں تمہارے باپ بھی آ رہے ہیں تو تمہیں گواہی دینا پڑے گا، ذات کی باپ کے خلاف گواہی میں ٹھہر جانا پڑے گا۔ یہ ہے اصل میں، یہ اسلام نہیں بولتا اس کے منہ دیکھ کے فیصلے کرو، چہرے دیکھ کے فیصلے کرو۔ سمجھ میں آ رہا؟ ارے یہ ہمارے آدمی ہے نا، یہی ہوتا ہے نا، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ چیز۔ اور آج ہم مسلمان روپے میں 98% ہمارے اعمال وہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اسی لیے ہم ذلیل ہیں آج۔ بتائیے آپ، یہ جو بات آئی ہے نا، باپ کے خلاف ٹھہر جاتے، کون ہے بولنے والا؟ ہم تو گواہی دیتے، ارے بھائی اس کے خلاف یہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا سالہ ہے، ہمارا فلاں ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارے بابا ہے۔ فیصلے بدل جاتے ہیں، صورتیں دیکھ کے، رشتہ داریاں دیکھ کے، تعلقات دیکھ کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ یہ مومن نہیں ہے پھر یہ فیصلے بدلنے والا، کوئی کیوں نہ ہو۔ اوی الوالدین والاقربون، اس کے بعد الفاظ بھی استعمال کیا قرآن نے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، گواہی تم کو حق کی دینی ہے۔ یہ نہیں کہ جناب غریب کے حق میں تو دے دیے لیکن بڑا آدمی ہے اس کے خلاف کیسا؟ یہ بھی بات ہے وہاں پہ اس آیت میں، یہی ہے غنیًا یا فقیراً۔ اگر وہ غنی ہیں تو وہاں پہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی غریب آدمی بھی مسکین ہے تو اس کے خلاف دے دیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے،
منع کر دیا اللہ تعالیٰ. اور سورہ انعام میں یہ بات فرمائی گئی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. جب بھی کوئی بات کرنے کی نوبت آ گئی یا کوئی آپ کو بلایا گیا, آپ سے مشورہ لیا گیا, کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں, اللہ کیا بول رہے ہیں؟ وَإِذَا قُلْتُمْ, جب بھی تمہیں کوئی بات کہنی پڑے کسی کے متعلق, اللہ کیا بول رہے ہیں؟ فَعْدِلُوا, عدل کی بات کرو, وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, اگرچہ کہ وہ تمہارے رشتہ داری کیوں نہ ہو. کتنی بڑی بات کر رہا قرآن آپ کے لیے. اگر یہ ہماری زندگیوں میں آ گیا یہ قرآن, تو ایسے ہی مسلمانوں کو آج لوگ تلاش کر رہے ہیں. ہمیں ایسے مسلمان چاہیے آج, وہ نہیں مل رہے, وہ نہیں مل رہے ہیں. یہی وجہ ہے آج ہم میجورٹی میں ہوتے ہوئے بھی ذلیل ہیں. آج اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ نام لے لیں, کچھ روزے رکھ لیں, کچھ قربانی نماز بڑا مست نہیں ہے. قرآن پڑھیے آپ. اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, آ جاؤ پورے. کیا بات فرمائی؟ ان اللہ یأمر بالعدل, عدل کی بات کرو. اور عدل میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے, وعدے کو پورا کرنا یہ بھی عدل ہے, انصاف کی بات ہے. اگر آپ نے دینے لینے کا کسی سے معاہدہ کیا ہے, اس کا ٹائم ہے, اس کے عمل کرنا یہ بھی عدل ہے. اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو جو تم نے آپس میں ایک دوسرے سے معاہدے کیے ہیں نا اس کو پورا کرو, اسے پورا کرو. قرآن کے آرڈر ہے بھائی, اللہ کے آرڈر ہے. خالی نماز کا حکم نہیں ہے قرآن میں, سب قرآن بول رہا آپ کو بلا کے. ان اللہ یامر بالعدل, عدل ہر جگہ, عدل ہر جگہ عدل. اگر یہ ہو گیا غیر مسلم کیا بولیں گے؟ مسلمانوں گلے سے لگاتا ہوں, اس سے دشمنی ہے لیکن آپ سے اس کی دشمنی ہے, لیکن اس کا کوئی کیس چل رہا اور اس کیس میں ایک مسلمان ہی جناب یعنی گواہ ہے. اب انہیں تو یہ سن رہا ہے تو میرا دشمن اور پھنسا دیں گا اس کو بلا تو کیا بھائی, نفسیات تو یہی ہوتی ہے نا. لیکن کوئی اگر ایسا مسلمان آ جائے عدالت میں ٹھہر کے گواہی دے دے, اس کے دشمن کے حق میں گواہی دے دے, اللہ کی قسم آپ کے گلے لگ جائے گا اور کلمہ پڑے گا. ہماری تاریخ اس کو دہراتی ہے, تاریخ پڑھیے آپ. وہ مسلمان تھے ایسے. آج ہماری حالت یہ ہے ہم کو کوئی قرضہ دینے تیار نہیں ہے. ان کو تو دور کی بات ہے, امام ہے, متقی ہے, مرشد ہے, اگر انہوں بھی ایک مال والا ہے, ایک بھائی 50,000 کی ضرورت پڑی پتلی گلی سے نکل جاتے, حالانکہ امام ہے, متقی ہے. ارے کہاں دے کے بیکار بھائی, امام اور مولوی کا جو موقع ہے, عام آدمی کا کیا رہ گیا؟ ارے بھائی امام ہے, مولوی ہے, متقی فلاں ہے, انہیں تو گھما نہیں سکتا, تصور ہی نہیں ہے. نہیں, اب ہم جا کے جناب علی سودی کھاتوں میں پڑے ہوئے بینکوں کے اندر ہمارا پیسہ رکھا ہوا ہے, سودی کھاتے چل رہے ہیں پورے, ہے نا. اگر اس کا حیدرآباد کے علماء مل کے عرب قوم سود میں جاری, ہم مل کے ایک بینک بنائیں گے, مولویاں مفتیاں مل کے, اور امت کو دعوت دیں گے کہ بینک میں ایک بھی کھاتا نہیں کھولتا آپ کے پاس آ کے. سب یہودی بینکوں میں آتے. یہودی کس کا سسٹم ہے بینکنگ کا؟ یہودیوں کا ہے. پورے مولوی مل کے ایک بینک کھول لیا حیدرآباد میں, یہ سود میں پھنس رہے ہیں لوگ جا کے, کھول کے آپ کو دعوت دیا بھائی اپنا پیسہ یہاں رکھو, یہاں سے نکالو, وہ سود میں کیوں جا رہی, کھولے تو ایک بھی کھاتا نہیں کھولتا کوئی آ کے. بھروسہ ہی نہیں ہے یہاں پہ. کہاں بات کر رہے ہیں بڑے بڑے 30 مارغا کی بات کہاں کر رہے ہیں آپ؟ کھو چکے ہیں آپ اپنا مقام, کھو چکے ہیں, اعتبار کھو چکے ہیں آپ اپنا. باقی نہیں ہے کہ یہودی کے اوپر باقی ہے, نہیں وہ بینک میں رکھوں گا جو یہودی سسٹم کا ہے, وہ دشمن ہے مگر انصاف کر رہا, امانت ہے, کہیں نہیں جا سکتا پیسہ. لیکن یہاں مولوی کھولو دیکھیں گے آتا کیا.
کیوں ایسا ہوا؟ اسی لیے کہ بھائی ہمارے پاس امانت کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. حالانکہ ہم اس نبی کی امت ہے جو امانت دار تھے، امین، رسول امین. جو دشمن آپ کے پاس امانتیں لا کے رکھتے تھے مکے کے اندر، سنتے ہیں آپ، صادق اور امین تھے. اور آپ کی امت میں اگر کوئی بینک کھول کے بھائی تم لوگ میں امانت ہمارے پاس لاؤ، دیکھیں گے کون مسلمان لا کے رکھتا. کوئی لا کے رکھنے بھی اگر جا رہا بھی، کوئی مل گیا، کہاں جا رہے بھائی؟ ارے کہاں کا لگا ہے، میں یہاں کدھر بیٹھا سمجھ میں آ رہا، اس کو جاتے ہوئے کو روک لیتا ہوں. اسی لیے مسلمانوں کے کتنے ادارے بند ہو چکے، کھل کے فلاپ ہو گئے. تو بولنے کا مطلب کیا؟ قرآن امانت داری کی آپ کو تعلیم دے رہا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل کے بعد حکم دوسرا لفظ کیا بولا؟ احسان. عدل سے اونچا احسان ہے. صرف عدل کی بات نہیں کہا قرآن نے، عدل تو کرنا ہی کرنا ہے، تو لازمی ہے تمہارے اوپر، لیکن ہمارا حکم یہ ہے کہ عدل کے ساتھ احسان بھی کرو. آپ احسان کیا ہے؟ آپ کسی اڈے پیسہ لا لیا، بھئی یہ کام کرو 500 روپے دیتا ہوں. شام ہو گئی، کام کر لیا، 500 روپے دے رہے، یہ کیا ہے؟ عدل ہے. یہ جتنی بات کرے اتنی دے دی، یہ عدل ہے. آپ جاتے ہو خود 500 کے بجائے 100 روپے اور دے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے. اس کے پاس 500 کی اہمیت نہیں رہی تھی، 100 کی اہمیت رہی تھی. وہ 100 دے کے آپ اس کا دل جیت سکتے ہیں. اسلام یہ بات بولتا ہے اگر تم لوگوں کا دل جیتنا چاہتے ہو، عدل نہیں احسان کرو. تم عدل نہیں احسان کرو. تم عدل تو اس کا حق ہے، عدل تو اس کا حق ہے، اس کے حق سے زیادہ کرو تم، وہ احسان ہے. وہ تمہیں یاد رکھے گا اور وہ تمہیں برے وقت میں کام آئے گا. اگر احسان کریں گے، تم عدل کریں گے تو ارے انہوں کو سا احسان کرا، جتنا کام کرو پیسے دیا ختم، آپ کو پوچھ کے پھینک دیتا انہیں نہیں. لیکن احسان یاد رکھتا ہوں. اللہ وہی بولا عدل نہیں، عدل کے علاوہ بھی احسان کرو. تم دشمن کے ساتھ بھی احسان ہونا تمہارے پاس. ہم تو دشمن اپنوں کے ساتھ ہی احسان نہیں کر رہے، ہم والدین کے ساتھ احسان نہیں کر رہے، ان کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد بھی جناب وہاں بھی یہ احسان نہیں ہے. پھر کہ نمازیں روزے ہم چل رہے، بہت بڑے تیر مار لیے، مسلمان بن گئے ہم. لیکن قرآن پڑھیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ قرآن مسلمان کون ہے، مسلمان کیسا ہوتا ہے، آپ کو بتائے گا قرآن. سمجھے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل اور احسان دو مت بھولو آپ اسے. یہ جمعہ کا آخری جملے ہیں، یہ خطیب یہ پڑھ کے جناب اترتے ہیں. تیسرا حکم کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتے داروں کا خیال رکھو، اپنے برادری کا خیال رکھو. دیکھو تمہارے رشتے داروں کے اندر کون محتاج ہے، کون غریب ہے، کون پریشان ہے. اگرچہ کہ ان سے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، وہ تم کو برے وقت میں کام نہیں آئے، لیکن تم ان سے بدلہ مت لو، بھول جاؤ اس کو. اور اللہ اگر تمہیں اس لائق بنایا ہے تو ان کی مدد کرو، مدد کرو ان کی. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، یہ 3 حکم ہیں، یہ کرو. اس کے بعد 3 حکم کیا ہے؟ منع کے ہے. وہ کیا ہے؟ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تمہیں روکتا ہے ہر بے حیائی کے کام سے. 1400 سال پہلے یہ آیت قرآن میں ہے، اور ہر جمعہ میں خطیب پڑھ کے اتر رہا، آپ کو یہ اللہ کا حکم سنا رہا. اور آج بے حیائی پھیلی ہوئی ہمارے گھروں کے اندر، آج بے حیائی پھیلی ہوئی ہے. آج سب سے زیادہ جن جرائم میں مبتلا ہے آج ہم سب، وہ بے حیائی کے جرائم ہیں. ہر گھر میں بے حیائی ہے، حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہی اس وقت. بے شرمی پھیلی ہوئی ہے اس وقت، چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بڈھوں تک. شرم و حیا کی بات ہی نہیں ہو رہی گھر کے اندر. چھوٹے بچوں کو ایسے کپڑے پہنا کے بھیج رہے ہیں جناب علی، ان کا دماغ خراب ہوگا بعد میں، پھر بڑے ہونے کے بعد میں پھر ویسے کپڑے پہننے مانگتے ہوں، کیونکہ تربیت ہے بچپن میں آپ کی. ارے بھیا ابھی تو بچہ ہے، انہیں کبھی مسجد کو لا لے رہے ہیں بچے کو چڈی کے اوپر. ارے کیا ایسا ہے؟ ارے بھائی بھی تو بچہ ہے. ارے بچے سے ہی تربیت کرنا ہے آپ.
یہاں سے ہی تربیت ہونا ہے. بڑا ہونے کے بعد کرتے ہو آپ, بڑا ہونے کے بعد تربیت کرے تو آپ کو گیٹ آؤٹ بولتا اڑے, سمجھے؟ تربیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی گھروں کے اندر. ہماری بچی, ہماری بیٹی, ہماری بہنیں, ہمارے بیوییں بے حیائی کے اتنے کام ہو رہی ہیں اس وقت. ان کا لباس کیسا ہے, ان کا بناؤ سنگار کیسا ہے. آج ہیرونیوں کو, جناب علی, وہ ماڈلنگ کرنے والوں کو, ان کا دیکھ کے ہم ڈریس بنا رہے ہیں, ان کا دیکھ کے میک اپ کر رہے ہیں. ارے بھائی آپ کے ماڈل یہ بے حیا خواتین نہیں ہیں, آپ کے ماڈل تو فاطمہ الزہرا ہیں, آپ کے ماڈل تو عائشہ صدیقہ ہیں. وہاں آپ کا ماڈل, یہ ماڈل نہیں ہے آپ کا, جہنم میں لے جانے والے یہ. لیکن آج ایڈی کو فالو کر رہے ہیں ہم. وہ کپڑے ہم کو پہننا اس نے ان سے پہنی تھی, وہ سیریل میں آئی تھی, وہ ڈرامے میں آئی تھی, وہ فلم دیکھنا اس میں. جناب علی یہ حال ہے ہمارا آج. اور اللہ بولے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, اللہ تمہیں منع کرتا ہر بے حیائی کے کام سے, بے شرمی کے کام سے. پھیلی ہوئی بے شرمیاں ہے کہ نہیں آج ہمارے پاس. پہلا حکم تھا روکنے کا, اس کے بعد کیا حکم تھا؟ منکر. منکر کے معنی ہر وہ کام جس کے اندر برائی ہو اسے منکر بولتے قرآن. ایک تو قرآن, اور دوسری بات بااخلاق انسانوں کے پاس وہ برا عمل ہو اسے منکر کہا جاتا ہے. اور اللہ تمہیں ہر اس کام سے, ہر اس عمل سے روکتا ہے, منع کرتا ہے جس کے اندر نافرمانی ہو, جس کے اندر برائی ہو. تیسرا حکم کیا ہے جو منع کرے؟ وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. بغی کے معنی کیا ہے؟ بغی کے معنی ظلم اور زیادتی کے. اللہ آپ کو ظلم سے روکتا ہے, اللہ آپ کو کسی کے حق تلفی سے روکتا ہے, منع کرتا ہے اللہ آپ کو. حق تلفی آپ کسی بھی کرو, اپنوں کی کرو یا غیروں کی, کسی بھی, اللہ اس سے آپ کو سختی کے ساتھ منع کر رہا. آج ہمارے پاس تو جناب علی کسی کا حق مار کے کھا جانا ایک آرٹ بنا ہوا ہے. ہوشیاری اور چالاکی ہے. آج جائیدادیں ہیں, باپ مر گئے, بھائی بہنیں ہیں, بھائیاں بہن کو حصہ نہیں دیتے ہیں. آج چھوٹا بھائی ہے اس کا مال ہڑپ کر رہے ہیں. آج کاروبار کرے تو کاروبار والوں کے ساتھ ہڑپ کر رہے ہیں. آج ظلم و زیادتی. اللہ بولا کہ ظلم, حق تلفی کیا ہے یہ؟ اللہ آپ کو سختی کے ساتھ منع کر رہا. کسی کی حق تلفی مت کرو, چاہے وہ کمزور ہو چاہے وہ طاقتور ہو. اور ہماری حالت کیا ہے؟ جو طاقتور ہے نا اس کا حق دے دیتے, بھائی آپ کا لے لو. جو کمزور ہے نا اس کا کھا جاتے. لیکن اسے یہ نہیں معلوم جسے آپ کمزور سمجھ رہے ہیں نا اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کھڑی ہوئی ہے, وہ آپ سے انتقام لینے والی. یہ سمجھ کے معاملہ کرو, آپ اس کو کمزور سمجھ کے مت کرو, کیونکہ اس کی طرف سے اللہ انوالو ہو کے بول رہا اس کو ظلم مت کریں. سے اب اس کے اوپر ظلم کریں گے آپ تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی, اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی تو اللہ انتقام لیتا. پھر تھوڑے دن آپ مزے اڑائیں گے آپ, لیکن اللہ کا جو قانون ہے, اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی میرے بھائی. اللہ بہت ڈھیل دیتا ہے آپ کو, اور جب پکڑتا ہے نا تو پھر وہ چھوڑتا نہیں آپ کو. کئی مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں دنیا کے اندر بھی. آج کئی حکومتیں بھی ظلم کیا باقی نہیں رہے دنیا کے اندر, کئی افراد بھی ظلم کیے طاقتوں کے, باقی نہیں رہے آج کوئی بھی. آج اللہ کا قانون ہے یہ, ہر کمزور کے ساتھ اللہ کھڑا ہوا ہے, اور اس کمزور کا حامی بنا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں اس کا بدلہ لینے والا ہوں اس سے. اگر یہ آدمی یہ سوچ لے کہ میں اس کا حق نہیں مار رہا ہوں, دراصل اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں, تو اس کی آنکھیں کھل سکتی ہیں. نہیں تو یہ سمجھیں گا انہیں کیا کر لیتا میرا. اس کے پیچھے جو طاقت کھڑی ہوئی ہے وہ رب کائنات کھڑا ہوا ہے, نہیں چھوڑتا آپ کو. پھر آپ کے ساتھ بھی وہ کچھ ہوگا پھر جب برداشت نہیں کریں گے, پر سنبھل نہیں سکتے پھر آپ. اللہ کا نظام ہے یہ, خاص طور پہ اس میں مسلم غیر مسلم کو نہیں دیکھا جاتا. ظلم کے معاملے میں اگر کوئی متقی پرہیزگار ہے انہیں ظلم کیا, اللہ اس کو سزا دیں گے, اور وہ کافر ہے اللہ اس کی مدد کریں گے کیونکہ وہ مظلوم ہے.
اللہ مظلوم کی مدد کرتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ مسلمان ہی نہیں ہے انہیں. اللہ کا نظام ہے یہ. اب سمجھیے اس بات کو. یہ ہے جمعہ کا خطبہ جو جمعہ میں بلا کے آپ کو دیا جا رہا ہے, اور خطیب ممبر سے اترنے سے پہلے آپ کو اللہ کے حکم بول کے اتر کر اس کے بعد پھر وہ ایک دو جملے کہتا ہے خطیب. وہ کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ تو قرآن کی آیت ہے. اس کے بعد کیا جملے کہتا ہے انہیں؟ اذکروا اللہ. یاد رکھو اللہ کی ان باتوں کو. ہاں یاد رکھو. یذکرکم, اگر تم یاد رکھو گے اللہ بھی یاد رکھے گا تمہیں. کہاں اونگ سے بیٹھے ہوئے خطبہ ہو رہا, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ میں آ رہا؟ اونگ سے بیٹھے ہوئے, ان کے بات ہی ان کے سروں پہ سے جاری. بھائی سننے والوں کو کوئی قصور نہیں ہے, سب بولنے والوں کا قصور ہے. ایسی زبان, ایک تو عربی, ایک تو کچھ واز بھی کر رہے ہیں اردو میں, تو وہ 100 سال پہلے پرانے قصے کہانیاں سنا رہے. سمجھ میں آ رہا؟ یا کہیں ایسی باتیں جو ان کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے, حالات ہی ویسے نہیں ہے, ان حالات پہ گفتگو ہو رہی, کیا ہوگا؟ تو اسی لیے قرآن کبھی بھی کرنٹ ٹاپک پہ بحث کرتا ہے. کرنٹ پریزنٹ کیا ضرورت ہے آپ کو. کیا آپ کو وضو کی ضرورت ہے اس وقت؟ کیا آپ کو تیمم کی ضرورت ہے اس وقت؟ کیا آپ کو 4 رکعت کی ضرورت ہے اس وقت, یا آپ سفر میں 2 رکعت کی ضرورت ہے؟ یہ بات کرتا قرآن نہیں, یہی بات کرتا ہے قرآن. تو قرآن اللہ کا کلام ہے. اسی لیے ممبر و محراب سے قرآن کی بات ہونی چاہیے, تو اصلاح ہو سکتی ہے, دماغ بدل سکتے ہیں. اپنی بات کریں گے ہم, کچھ بھی نہیں ہوتا. آئے سنے نکل گئے. کتنے آج کے کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو کیا اردو زبان ہی نہیں آتی آج کل. آپ ان کو ٹھہر کے اتنی فصیح اردو بول رہے ہیں, آپ کہاں سے سمجھ میں نہیں آتی. تو اب اردو زبان وہ بولو آپ جو آج کل گھروں میں چل رہی خالی, وہ زبان بولے تو ان کو سمجھتے. کچھ ٹچ دیتے رہو آپ ان کو, انگلش کے بھی آپ آتی ہے تو آپ, تاکہ بچے آسانی سے سمجھ جائیں. آپ بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے, سارا قصور کس کا ہے؟ معلم کا ہے, اس وقت بولنے والے کا ہے, یا پھر گھر کے تربیت کرنے والوں کے. یہ 2 ہی چیزیں ہیں. کچھ بھی نہیں کرنا ہے. قرآن کی آیت پہ آپ کو عمل کر لینا ہے, نجات ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہی ہے بات جو قرآن نے کہی. سورہ جمعہ اسی لیے پڑھ کے سنایا کیونکہ جمعہ کو تو ہم جا رہے ہیں پابندی سے, لیکن کیوں جا رہے ہیں ہم جمعہ کو تقریباً لوگوں کو نہیں معلوم ہے. تقریباً لوگوں کو نہیں معلوم, اسی لیے آپ کے سامنے رکھا سورہ جمعہ میں کہ جا رہے ہیں تو اسی لیے جاؤ. پھر کوئی ایسے مساجد میں جاؤ جہاں پہ بات آسانی سے آپ کو سمجھائی جا رہی آپ کی زبان میں. جہاں پہ آپ کی زبان میں بات نہیں سمجھائی جا رہی, جا کے کیا کرتے ہیں آپ؟ 8 دن میں ایک بار آپ کو ہوم ورک لینا ہے, تو ہوم ورک تو دنا پیا لیا, آپ کو اپنی زبان میں ملنا چاہیے نا. پھر نہیں ملا تو بہرحال ایک اہم مسئلہ تھا یہ, اسی لیے میں اس کے آپ کے سامنے اٹھایا اس کو کہ خاص طور پہ جمعہ کا دن ہے, بڑی ہی ہم الحمدللہ اہتمام کرتے ہیں اس کا, تو اس کا صحیح اہتمام کر لیں. اور جہاں جا رہے ہیں, اصل جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کام ہمارا ہو جائے, ہوم ورک ہمیں مل جائے, تو انشاءاللہ جو ہے پھر بات آپ سمجھ جا سکتے ہیں. آپ کے دل و دماغ میں قرآن کی بات اترتی. قرآن ایک ایسا معجزہ ہے اللہ کا, یہ آپ کے دل میں اترے بغیر نہیں رہتا, بشرطے کہ آپ کی زبان میں ہونا ہے اس کی. تو قرآن کو اللہ کیا بولے؟ ایک تو قرآن کی تسبیح کرے روشنی, اور دوسری تسبیح کیا دیے قرآن کی؟ پانی, بارش. بڑی بلیغ تمثیلات ہیں. روشنی کا نیچر کیا ہے؟ پورا گھر بند کر لیا, کھڑکیاں بند کر لیے, پردے ڈال لیے, سورج نکلا, کہیں سے چھوٹی سوراخ ہے تو روشنی جھانکتی. روشنی چھوٹی, پورے بند میں پردے پڑے ہوئے ہیں, لیکن کہیں تھوڑا سا سوراخ ہے, وہ سوراخ. آپ کتنے ہی بگڑے ہوئے ہیں, لیکن ذرا سے بھی آپ کے دل میں اگر حق کی طلب ہے تو قرآن گھس جاتا آپ کے پاس. قرآن گھس جاتا آپ کے دل و دماغ میں. اور پانی بولا, پانی کی بھی یہی فطرت ہے کہ تم بھی رکھ لو, پانی اپنا راستہ بنا لے گا برابر. قرآن اپنا راستہ آپ بنا لیں گا. یہ ہے قرآن کا اصل اعجاز, اس کا معجزہ, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن فہمی عطا کرے اور صحیح معنوں میں دین کے احکامات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں عبادت کی جو روح ہے وہ ہمیں مل جائے، اصل میں اسپرٹ مل جائے وہ اصل میں. بس یہی ہے، کیونکہ دن بہت قریب ہے ہمارے. کب چراغ گل ہوتا نہیں معلوم. جانا ہے اللہ کے پاس، میرے کو آپ کو سب کو اس کے دربار میں ٹھہرنا ہے. ایک ہی سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ میری کتاب آئی تھی نہیں تمہارے پاس؟ آئی تھی، کیا کرا؟ کیا جواب ہے؟ کچھ بھی. وہاں تو یہ تو نہیں چل سکتا فلاں مول صاحب کا سنا، فلاں مرشد کا مرید تھا، میں فلاں تھا فلاں تھا. وہ تو نہیں چلتا. چلتا یہ کتاب. اس کے تعلق سے سوال ہوگا کل اللہ کے پاس جانے کے بعد. ہم یہ کتاب وہ فضائل یہ فضائل وہ قصے یہ کہانیاں پڑھ کے سنا رہے ہیں لوگوں کو، اور نہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں تو صرف قرآن نہیں پڑھ کے سنا رہے. یہ قرآن کے ساتھ بھی ہماری بے ادبی ہے، یعنی زیادتی ہے، ظلم ہے قرآن کا. قرآن کا حق یہ تھا کہ ہم اسے پڑھتے، اسے سمجھتے، اس سے عمل کرتے، اسے دوسروں کو پہنچاتے. یہ قرآن کا حق تھا، اور یہ سب نہیں کر کے ہم کیا کریں؟ قرآن کی حق تلفی کر دی. قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ ظالمانہ ہے. اللہ محفوظ رکھے ظلم سے ہمیں سب کو. اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین.